بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا جو ہے عنوان ہے اس احکام فقہ۔ مسئلہ نمبر 1، ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جو قصداً چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو وہ فاسق ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ مالک، شافعیہ اور احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 2، بچہ کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے۔ ابو داؤد و ترمذی۔ مسئلہ نمبر 3، نماز خالص عبادت بدنی ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر دے۔ البتہ کسی بھی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وہ وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو ادا کیا جائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی قبول ہو، اور بے وصیت بھی وارث اس کی طرف سے دے کر امید قبول واف ہے۔ مسئلہ نمبر 4، فرضیت نماز کا سبب حقیقی امر الہیہ اور سبب ظاہری وقت ہے کہ اول وقت سے آخر وقت تک جب ادا کرے ادا ہو جائے گی اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر ادا نہ کی یہاں تک کہ وقت کا ایک خفیف جز یا باقی ہے تو یہی جز اخیر سبب ہے، اور اگر کوئی مجنون یا بے ہوش میں آیا، یا حیض و نفاس والی پاک ہوئی، یا صبی بالغ ہوا، یا کافر مسلمان ہوا، اور وقت صرف اتنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی، اور جنون و بے ہوشی 5 وقت سے زائد کی مستغرق نہ ہوں تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کا بھی وقت نہ ملے نماز فرض ہے، قضا پڑے۔ در مختار۔ حیض و نفاس والی میں تفصیل ہے جو باب الحیض میں مذکور ہوئی۔ مسئلہ نمبر 5، نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی تھی اور اب آخر وقت میں بالغ ہوا تو اس پر فرض ہے کہ اب بھی پھر پڑھے۔ یوں ہی اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا پھر آخر وقت میں اسلام لایا، اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے اگرچہ اول وقت میں قبل ارتداد نماز پڑھ چکا ہو۔ مسئلہ نمبر 6، نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا، اس کو احتلام ہوا اور بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے، اور اگرچہ طلوع فجر سے بیشتر آنکھ کھلی تو اس پر عشاء کی نماز بالا جمع فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی تھی اور آخر وقت میں کوئی ایسا عذر پیدا ہو گیا جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، مثلا آخر وقت میں حیض و نفاس ہو گیا اور جنون و بے ہوشی طاری ہو گئی تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اس کی قضا بھی ان پر نہیں، مگر جنون و بے ہوشی میں شرط ہے کہ علی الاتصال 5 نمازوں سے زائد کو گھیر لیں ورنہ قضا لازم ہوگی۔ عالمگیری اور در المختار۔ مسئلہ نمبر 8، یہ گمان تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، پھر بعد نماز معلوم ہوا کہ وقت ہو گیا تھا، نماز نہ ہوئی۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا، اور فرماتا ہے اللہ پاک فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تمہیں شام ہو، نماز مغرب عشاء، اور جس وقت صبح ہو، نماز فجر، اور اس کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر کو نماز عصر، اور جب تمہیں دن ڈھلے نماز ظہر۔ حدیث نمبر 1، حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر 2 ہیں، ایک وہ جس میں کھانا حرام یعنی روزہ
دار کے لیے اور نماز حلال، دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر حرام اور کھانا حلال۔ حدیث نمبر 2، نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے فجر کی 1 رکعت قبل طلوع آفتاب پا لی تو اس نے نماز پا لی، اس پر فرض ہو گئی، اور جسے 1 رکعت عصر کی قبل غروب آفتاب مل گئی اس نے نماز پا لی، یعنی اس کی نماز ہو گئی۔ یہاں دونوں جگہ رکعت سے تکبیر تحریمہ مراد لی جائے گی، یہی عصر کی نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس وقت تک آفتاب نہ ڈوبا تھا، پھر ڈوب گیا، نماز ہو گئی، اور کافر مسلمان ہوا یا بچہ بالغ ہوا، اس وقت کی آفتاب طلوع ہونے تک تکبیر تحریمہ کہہ لینے کا وقت باقی تھا، اس فجر کی نماز میں اس پر فرض ہو گئی، قضا پڑے، اور طلوع آفتاب کے بعد مسلمان یا بالغ ہوا تو وہ نماز اس پر فرض نہ ہوئی۔ حدیث نمبر 3، ترمذی رافع میں خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ حدیث نمبر 4، دیلمی کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور دیلمی کی دوسری روایت انہی سے ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور قلب کو منور کرے گا اور اس کی نماز قبول ہو فرمائے گا۔ حدیث نمبر 5، طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی۔ حدیث نمبر 6، امام احمد ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کے لیے اول و آخر ہے، اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے، اور آخر اس وقت کے عصر کا وقت آ جائے، اور آخر وقت عصر کا اس وقت کہ آفتاب کا قرص زرد ہو جائے، اور اول وقت مغرب کا اس وقت کہ آفتاب ڈوب جائے، اور اس کا آخر وقت جب شفق ڈوب جائے، اور اول وقت عشاء جب شفق ڈوب جائے، اور آخر وقت جب آدھی رات ہو جائے، یعنی وقت مباح بلا کراہت۔ حدیث نمبر 7، بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کی جوش سے ہے۔ دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھائے لیتے ہیں، اسے 2 مرتبہ سانس کی اجازت ہوئی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ حدیث نمبر 8، صحیح بخاری شریف باب الاذان للمسافرین میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے اذان کہنی چاہی، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر قصد کیا، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر ارادہ کیا، فرمایا ٹھنڈا کر، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ حدیث نمبر 9، امام احمد و ابو داود ابو ایوب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت ہمیشہ فطرت سے رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے گھس جائیں۔ حدیث نمبر 11، ابو داؤد نے عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دن کی نماز عصر برابر کے دن میں جلدی پڑھو اور مغرب میں تاخیر کرو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حدیث نمبر 12 سے پڑھا جائے گا، تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔